حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، سردی کا موسم آ رہا ہے اور دن بدن سردی بڑھ رہی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہ بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو ان موسموں کی تبدیلی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور ہمیشہ مرضی کے مطابق نہیں رہتی، اور اس میں انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ موسموں کی تبدیلی، گرمیوں سردیوں کا آنا جانا یہ بھی بتاتا ہے کہ کسی کو بقا حاصل نہیں ہے، ہر کوئی زوال پذیر ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے اور اس کے بعد اس نے بدل جانا ہے۔ تو جس طرح یہ کبھی گرمیاں آتی ہیں، کبھی سردیاں آتی ہیں اور سال ہا سال گزر رہے ہیں، گزر جاتے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو گرمی بھی حد سے زیادہ برداشت نہیں ہے، تکلیف دیتی ہے، اور سردی بھی حد سے زیادہ برداشت نہیں ہے، تکلیف دیتی ہے۔ تو یہ دنیا کی گرمی ہے، دنیا کی سردی ہے جو باعث تکلیف ہے، برداشت نہیں ہوتی، بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے انتظامات کرتا ہے، وسائل وہ اکٹھے کرتا ہے، جمع کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے، سردی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ تو اسی طرح کی گرمی اور اسی طرح کی سردی یہ جہنم کے اندر بھی ہے، اور وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تیز ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کے لیے، اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے اور اس کی شدت اور سختی سے بچنے کے لیے اس کا بھی انسان کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ گویا کہ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی سردی اور گرمی کو سمجھانے کے لیے
دنیا کی گرمی اور سردی رکھی ہے۔ اگر دنیا میں گرمی اور سردی یہ تکلیف دہ نہ ہوتی، شدت والی نہ ہوتی، برداشت سے باہر نہ ہوتی، تو آدمی وہ جہنم کی گرمی اور سردی کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جس چیز کے ساتھ آدمی کا واسطہ پڑے وہی آدمی کو سمجھ آتی ہے۔ تو گرمی سے واسطہ ہمارا پڑتا ہے، سردی سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہنم کی گرمی کیسی ہوگی، وہاں کی سردی کیسی ہوگی، اور جس طرح یہاں پر ہم بچتے ہیں وہاں پر ہم کیسے بچیں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میرے اندر اتنی زیادہ تپش پیدا ہو گئی ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو میں نے، میرے وجود نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شدت کو کم کرنے کے لیے سانس لینے کی اجازت دی، اپنی گرمائش کو باہر نکالنے کی اجازت دی۔ جس طرح کسی جگہ پر، کسی کمرے میں انسان بیٹھے ہوں تو زیادہ گرمی ہو جائے ہیٹر وغیرہ سے، تو پھر کھڑکی کھولتے ہیں تاکہ کچھ تپش باہر نکلے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کی، سانس باہر نکالنے کی اجازت دی تاکہ اس کی شدت کچھ کم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس گرمیوں میں اور ایک سانس سردیوں میں اس کو لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، کیونکہ جہنم کا ایک حصہ انتہائی گرم ہے، اس کو گرمیوں میں گرم سانس لینے کی اجازت دی کہ اس کی گرمی تھوڑی سی کم ہو جائے، اور جہنم کا ایک حصہ نہایت سخت سرد ہے، برفیلا ہے، اور سردیوں میں اس کو ٹھنڈا سانس لینے کی اجازت دی کہ اس کی سردی کچھ کم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا میں تم گرمی محسوس کرتے ہو، سردی محسوس کرتے ہو، یہ انہی دو سانسوں کا نتیجہ ہے، یعنی گویا کہ اس کی یہ جھلک ہے، اور اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ سردی اور گرمی رکھی گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سبق ہے، عبرت ہے، اگر کوئی سوچے اور غور کرے۔ جنت والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنتی لوگ جنت کے اندر نہایت آرام دہ حالت میں ہوں گے، مکمل پرسکون وہ ماحول ہوگا، موسم ہوگا، اس میں کسی قسم کی دھوپ اور گرمی یہ ان کو دیکھنا نہیں پڑے گی، اور نہ ہی سردی اس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جنتی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گرمی سے بھی محفوظ ہوں گے جو تکلیف دے، اور سردی سے بھی محفوظ ہوں گے جو برداشت نہ ہو۔ تو گویا کہ اس سے اپنے آپ سمجھ آتی ہے کہ جو جنتی نہیں ہوں گے ان کو سخت گرمی سے بھی واسطہ پڑے گا اور سخت سردی سے بھی واسطہ پڑے گا، یعنی ان کی زندگی آرام والی، سکون والی نہیں ہوگی۔ تو جہنم کی گرمی اور سردی کیا ہوگی، اس کی جھلک دنیا کی گرمی اور سردی کے اندر
دیکھی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے، اور پھر اس سے جہنم کی گرمی سردی سے بچنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور اس چند روزہ زندگی کے آرام کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، اپنی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی اس کو خراب نہ کیا جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے ان کو لاتے ہیں، ایک دوسرے سے چھوٹا بڑا ان کو کرتے ہیں، اور ان میں پھر موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس نظام کے اندر دیکھنے والوں کے لیے، نظر رکھنے والوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے کہ یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے۔ بہقی شریف کی ایک روایت ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سردیاں ہیں یہ مومن کے لیے ایک نہایت خوشی کا باعث ہے۔ قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، اس کے اندر اس کے لیے خوشی کا سبب اور ذریعہ کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ میں کہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، اور آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو نہایت آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، دن بھی چھوٹا اور موسم بھی ٹھنڈا۔ اور خاص طور پر جن لوگوں کے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے رہ گئے ہوں اور رمضان گرمیوں میں آیا ہو، تو ان کے لیے ان روزوں کی قضائی دینا سردیوں میں یہ نہایت سنہری موقع ہے، آسانی کے ساتھ وہ قضائی دے سکتے۔ اور فرمایا کہ ان سردیوں کی جو راتیں ہیں یہ لمبی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی رات کو اپنا آرام کرنے کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھنا چاہے، قیام کرنا چاہے، تو اس کے لیے بھی وہ مشکل نہیں ہے، سنہری موقع ہے، آسان ہے۔ تو مومن کے لیے یہ ایک بہترین موسم ہے نیکیاں اکٹھی کرنے کا، جمع کرنے کا، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، ارادہ چاہیے، شوق چاہیے، جذبہ اور فکر چاہیے، پھر کہیں جا کر آدمی یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غلطیاں معاف کرتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں؟ تو آپ نے صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل بتائیں۔ تو آپ نے جواب میں 3 چیزیں ذکر کی، ان میں سے ایک اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مشکل کے موقع پر، تنگی والی حالت میں، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو اچھی طرح کرنا، نماز کے لیے وضو اچھی طرح کرنا۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم چل کر آنا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد بے فکر ہونے کی بجائے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ فذالکم الرباط، میں یہ ہے رباط،
یعنی اپنا پیارا دینا اور شیطان سے دفاع کرنا، اس سے بچنا اس کا طریقہ، یہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک مشکل کے وقت وضو کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا۔ تو سردیوں میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی پانی اگر گرم ہو تو مشکل ہے، لیکن اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہو اور موسم بھی ٹھنڈا ہو اور آدمی بستر سے نکلے، رضائی سے نکلے، گرم کپڑے جو ہیں ان سے باہر آئے اور پھر وضو کرے، اور اگر پانی بھی ٹھنڈا ہو تو پھر آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنے سے، شوق سے عبادت کرنے سے، شوق سے وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر تمہاری غلطیاں معاف کریں گے، تمہارے درجات کو بلند کریں گے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا ویل للعاقاب من النار، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا ہے اور ان کی ایڑیاں پچھلی طرف سے پاؤں یہ خشک تھے، تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ایسے ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں، وضو کے اندر دھوئی نہ جائیں، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے ویل ہے، آگ سے جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں ان کے پاؤں جلیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وضو اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ تو یہ بھی خاص طور پر سردیوں میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھنڈے پانی میں اچھے طریقے سے اگر وضو نہ کیا جائے تو پھر اعضاء کے خشک رہنے کا خطرہ ہے، اور خاص طور پر ایڑیوں کے خشک رہنے کا خطرہ ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور شریعت نے ہمیں رخصت بھی دی ہے، پانی آپ گرم بھی کر سکتے ہیں اور پاؤں دھونے کی بجائے مسح بھی کر سکتے ہیں، موزے پہن لیں، جرابیں پہن لیں، ایک دن رات تک 5 نمازوں تک آپ مسح کر سکتے ہیں، دوبارہ پھر ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیں، پھر اگلے دن تک، اور سفر کی حالت میں 3 دن 3 راتوں تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ بھی شریعت نے رخصت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے۔ اور وضو کے بعد اعضاء کو آپ خشک بھی کر سکتے ہیں کپڑے کے ساتھ، تولیے کے ساتھ، اس سے بھی وہ آسانی ہوتی ہے۔ سردیوں میں خاص طور پر ٹھنڈک کا احساس کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ کے لیے بھی ایک کپڑا رکھا گیا تھا جو وضو کے بعد آپ استعمال کرتے تھے اور اپنے اعضاء کو خشک کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ نہیں بھی کرتے تھے، خاص طور پر اگر ضرورت نہ ہو اور گرمی کا موسم ہو تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے آپ ہی تھوڑی دیر بعد اعضاء خشک ہو جاتے ہیں، گیلے بھی رہیں تو کوئی تکلیف اور تنگی نہیں ہے۔ لیکن سردیوں میں اعضاء دیر سے خشک ہوتے ہیں اور پھر ٹھنڈک کا احساس بھی ہوتا ہے، تو اس میں شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ آپ ان کو کپڑے کے ساتھ خشک کر سکتے ہیں اور پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں تو پگڑی پر بھی مسح کرنے کی اجازت آئی، وہ بھی اگر آپ نے نہیں اتارنے پہنے رکھنا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے جو اجازت دی ہے، جو رخصت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کپڑا جو ہے سجدہ کرنے کے لیے، صاف جا نماز
اس کو بھی نرم کیا جا سکتا ہے، موٹا کیا جا سکتا ہے، اور تاکہ فرش کی بجائے صاف کے اوپر نرم جگہ پر آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھے تو اس کو آسانی محسوس ہو، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ صحابہ کرام خاص طور پر گرمی کے موسم میں، وہاں تو صفیں بھی نہیں ہوتی تھی، تو کنکریاں ہوتی تھی نہایت تپی ہوئی، تو وہ تھوڑا بہت کپڑا اپنے ماتھے والی جگہ پر جہاں سجدہ کرنا ہوتا وہاں رکھ لیتے تاکہ زیادہ وہ کنکریاں جو ہیں وہ گرم محسوس نہ ہوں۔ اسی طرح اگر سردی، اس کے لیے آدمی کوئی انتظام کر لے، ہیٹر وغیرہ کا انتظام کر لے، اس طرح کی احتیاطی تدابیر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہایت سخت موسم میں، بارش کا موسم ہو، برف باری کا موسم ہو اور باہر نکلنا مشکل ہو، تو دو دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، اور گھروں میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ تو شریعت نے خیال رکھا ہے کہ انسان کی ہمت سے بڑھ کر جب اس پر مشکل ہو، تنگی ہو، تو پھر وہاں اسلام کی طرف سے نرمی آ جاتی ہے، رخصت آ جاتی ہے۔ تو جہاں رخصت ہے وہاں پر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جہاں رخصت نہیں ہے وہاں پر آپ عزیمت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اس عمل کو اپنائیں اور اچھے طریقے سے خوشی سے کریں۔ تو اگر گرم پانی نہیں ملتا، ٹھنڈا پانی ہے، تو اس سے بھی وضو کرنے کا حکم تو ہے، وضو تو کرنا ہے، اور اعضاء کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ تو اس میں تکلیف ہوگی تو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، اور گناہ بھی انشاءاللہ اس سے جڑیں گے، معاف ہوں گے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر ایک دوسرے کے آرام کا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آدمی بعض اوقات وہ وضو کیا ہے، ہاتھ گیلے ہیں، تو دوسرے آدمی نے وہ چادر کے اندر، جیکٹ کے اندر اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو آپ گیلے ہاتھوں کے ساتھ اس سے سلام لیتے ہیں۔ تو ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، آپ زبانی سلام کہہ دیں اتنا کافی ہے۔ تو خام خواہ دوسرے کو وہ جس سے تنگی ہو، تکلیف ہو، طبیعت پر بوجھ ہو، اس سے آدمی اگر بچ جائے تو اچھا ہے۔ اسی طرح اگر کھڑکیاں دروازے بند ہیں کمرے کو گرم رکھنے کے لیے، تو خام خواہ دروازہ کھول دینا، یا دروازے کو جب آدمی اندر آئے تو کھلا ہی رہنے دے، بند نہ کرے۔ جب پہلے بند ہے، آپ اندر آئے ہیں، تو دوبارہ پھر بند کرے، دوسرا بندہ آئے، وہ اندر آئے، پھر بند کر کے آئے۔ یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور خود بھی اس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، تو آدمی کے اندر احساس ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہیں پر گرم پانی کی سہولت ہے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس کو ضائع کرنا، حد سے زیادہ اس کو استعمال کرنا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ پانی گرم رہے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور ان موسموں کے اندر ایک اور سبق جو ہے وہ ہے کہ دوسروں کا، آدمی غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا، ان کا احساس اس کے اندر پیدا ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی سردی سے بچنے کے لیے وسائل دیے ہیں، کتنی سہولتیں دی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں، جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں۔ تو ان کا احساس کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، کشمیر کے اندر ہیں، ان کے لیے تو ان موسموں سے بچنے کا، ان کی سختی سے بچنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ تو کھلے میدان میں، کھلے آسمان کے نیچے دن رات ان کے گزر رہے ہیں۔ تو یہ بھی یہ چیز ہمارے لیے
قابل توجہ ہے کہ یہ سردی ان کو بھی لگتی ہے، یہ گرمی ان کے لیے بھی ہے۔ ہم کمرے میں بیٹھ کر، بستر میں بیٹھ کر وہ سردی محسوس کر رہے ہیں، وہ بارود کے اندر، بمباری کے اندر ان کا کیا حال ہو؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔